سب کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو مارا ہے، تو پھر وہاں میٹنگ ہونے لگی فرعون کے دربار میں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، کہ بھائی قتل کا بدلہ قتل ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا قَالَ يَا مُوسَىٰ، کہا اے موسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، لوگ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، فَاخْرُجْ آپ نکل جاؤ یہاں سے، إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، آپ کا بھلا چاہنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ وہاں فیصلہ ہو گیا، آرڈر جاری ہو گیا، اب آپ کو پکڑا جائے گا اور آپ کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے سنا، اللہ فرماتے ہیں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے اور دیکھ بھالتے ہوئے نکل گئے کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور دعا کی، فرمایا اے میرے رب مجھ کو ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے، آگے مدین گئے، وہاں کیا واقعہ پیش آیا وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سارے عالم میں پھیلاتے پہنچاتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تین تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی